بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو۔ حضرت بہلول اور ایک لڑکے کا واقعہ۔ حضرت بہلول فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ بصرہ کی ایک سڑک پر جا رہا تھا۔ راستے میں چند لڑکے اخروٹ اور بادام سے کھیل رہے تھے اور ایک لڑکا ان کے قریب کھڑا رو رہا تھا۔ مجھے خیال ہوا کہ اس لڑکے کے پاس بادام اور اخروٹ نہیں ہے، ان کی وجہ سے رو رہا ہے۔ میں نے اس کو کہا، بیٹا تجھے میں اخروٹ اور بادام خرید دوں گا، تو بھی ان سے کھیلنا۔ اس نے میری طرف نگاہ اٹھا کر کہا، ارے بے وقوف، کیا ہم کھیل کے واسطے پیدا ہوئے ہیں؟ میں نے پوچھا، پھر کس کام کے واسطے؟ کہنے لگا، علم حاصل کرنے کے واسطے اور عبادت کرنے کے واسطے۔ میں نے کہا، اللہ جل شانہ آپ کی عمر میں برکت کرے، تو نے یہ بات کہاں سے معلوم کی؟ کہنے لگا، حق کے تعالی شانہ کا ارشاد ہے، کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ ہم نے تم کو یوں ہی بیکار پیدا کیا ہے اور ہمارے پاس نہیں لوٹائے جاؤ گے؟ میں نے کہا، بیٹا تو بڑا حکیم معلوم ہوتا ہے، مجھے کچھ نصیحت کر۔ اس نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ دنیا ہر وقت چلا جاؤ میں ہے، آج یہ گیا کل وہ گیا۔ دنیا ہر وقت چلنے کے لیے دامن اٹھائے دوڑنے کے لیے تیار رہتی ہے، پس نہ تو دنیا کسی زندہ کے لیے باقی رہتی ہے، نہ کوئی زندہ دنیا کے لیے باقی رہتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ موت اور حوادث دو گھوڑے ہیں جو تیزی سے آدمی کی طرف دوڑے چلے آ رہے ہیں۔ پس و بے وقوف جو دنیا کے ساتھ دھوکے میں پڑا ہوا ہے، ذرا غور کر اور دنیا سے اپنے لیے کوئی آخرت میں کام آنے والی اعتماد کی چیز لے لے۔ یہ کہہ کر اس لڑکے نے آسمان کی طرف منہ کیا اور دونوں ہاتھ اٹھائے، اور آنسوں کی لڑی اس کے رخساروں پر جاری تھی، اور یہ بولا، وہ پاک ذات کہ اسی کی طرف عاجزی کی جاتی ہے اور اسی پر اعتماد کیا جاتا ہے، وہ پاک ذات کہ جب اس سے کوئی امید باندھ لے تو وہ نامراد نہیں ہو سکتا، اس کی امید ضرور پوری ہوتی ہے۔ یہ بول کر وہ بے ہوش ہو کر گر گیا۔ میں نے جلدی سے اس کا سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لیا اور اپنی آستین سے اس کے منہ پر جو مٹی وغیرہ لگ گئی تھی پونچھنے لگا۔ جب اس کو ہوش آیا تو میں نے کہا، ابھی سے تمہیں اتنا خوف کیوں ہو گیا؟ ابھی تو تم بچے ہو، ابھی تمہارے نامہ اعمال میں کوئی گناہ بھی نہ لکھا جائے گا۔ کہنے لگا، بہلول ہٹ جاؤ۔ میں نے اپنی والدہ کو ہمیشہ دیکھا، جب وہ آگ جلانا شروع کرتی ہے تو پہلے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں ہی چولہے میں رکھتی ہے، اس کے بعد بڑی لکڑیاں رکھتی ہے۔ مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں جہنم کی آگ میں چھوٹی لکڑیوں کی جگہ میں نہ رکھ دیا جاؤں۔ میں نے کہا، صاحبزادے بڑے حکیم معلوم ہوتے ہو، مجھے کوئی مختصر نصیحت کرو۔ اس نے کہا، میں غفلت میں پڑا رہا اور موت کو ہانکنے والا میرے پیچھے پیچھے موت کو ہانکے چلا آ رہا ہے۔ اگر میں آج نہ گیا تو کل ضرور چلا جاؤں گا۔ میں نے اپنے بدن کو اچھے اور نرم لباس سے آراستہ کیا، حالانکہ میرے بدن کے لیے قبر میں جا کر گلنے اور سڑنے کے علاوہ چارہ کار نہیں۔ وہ منظر اس وقت گویا میرے سامنے ہے جبکہ میں قبر میں بوسیدہ پڑا ہوا ہوں گا۔ میرے اوپر مٹی کا ڈھیر ہوگا اور نیچے قبر کا گھڑا ہوگا، اور میرا یہ حسن و جمال سارا کا سارا جاتا رہے گا اور بالکل مٹ جائے گا، حتیٰ کہ میری ہڈیوں پر نہ گوشت رہے گا نہ کھال رہے گی۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ عمر تو ختم ہوتی جا رہی ہے اور آرزوئیں ہیں کہ پوری ہی نہیں ہوتی، اور بڑا طویل سفر سامنے ہے اور سامان ذرا سا بھی ساتھ نہیں، اور میں نے کھلم کھلا گناہوں کے ساتھ اپنے نگہبان اور محافظ کا مقابلہ کیا اور بڑی بری حرکتیں کی ہیں جو اب واپس بھی نہیں ہو سکتی، اور میں نے لوگوں سے چھپانے کے لیے پردے ڈالے کہ میرا عیب کسی پر ظاہر نہ ہو، لیکن میرے جتنے مخفی گناہ ہیں وہ کل کو اس مالک کے سامنے ظاہر ہوں گے، اس کی پیشی میں پیش ہوں گے،
اس میں شک نہیں کہ مجھے اس کا خوف ضرور تھا، لیکن میں اس کے غائب علم پر بھروسہ کرتا رہا، جس کی وجہ سے جرأت ہوتی رہی، اور اس پر اعتماد کرتا رہا کہ وہ بڑا غفور ہے، اس کے سوا کون معافی دے سکتا ہے۔ بے شک تمام تعریفیں اس پاک ذات کے لیے ہیں۔ اگر موت کے اور مرنے کے بعد گلنے اور سڑنے کے سوا کوئی دوسری آفت نہ بھی ہوتی، اور میرے رب کا طرف سے جنت کا وعدہ اور دوزخ کی دھمکی نہ بھی ہوتی، تب بھی مرنے اور سڑنے ہی میں اس بات پر کافی تنبیہ موجود تھی کہ گناہ سے احتراز کیا جاتا، لیکن کیا کریں کہ ہماری عقل زائل ہو گئی، کسی بات سے عبرت حاصل نہیں ہوتی۔ بس اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ کاش گناہوں کو بخشنے والا میری مغفرت کر دے۔ جب کسی غلام سے کوئی لغزش ہو جاتی ہے تو آقا ہی اس کو معاف کرتا ہے۔ بے شک میں بدترین بندہ ہوں جس نے اپنے مولا کے عہد میں خیانت کی، اور نالائق غلام ایسے ہی ہوتے ہیں کہ ان کا کوئی قول قرار معتبر نہیں ہوتا۔ میرے آقا، جب تیری آگ میرے بدن کو جلائے گی تو میرا کیا حال بنے گا، جب کہ سخت سے سخت پتھر بھی اس آگ کو برداشت نہیں کر سکتا۔ میں موت کے وقت بھی تنہا رہ جاؤں گا، قبر میں بھی اکیلا ہی جاؤں گا، قبر سے بھی اکیلا ہی اٹھوں گا، کسی جگہ بھی میرا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ پس سے پاک ذات ایسے شخص پر رحم کر جو بالکل تنہا رہ گیا۔ بہلول کہتے ہیں کہ اس کی یہ بات سن کر مجھ پر ایسا اثر ہوا کہ میں غش کھا کر گر گیا۔ بڑی دیر بعد جب مجھے ہوش آیا تو وہ لڑکا جا چکا تھا۔ میں نے ان بچوں سے دریافت کیا کہ یہ بچہ کون تھا؟ وہ کہنے لگے، تو اس کو نہیں جانتا؟ یہ حضرت حسین کی اولاد میں ہے۔ میں نے کہا، مجھے خود ہی حیرت ہو رہی تھی کہ یہ پھل کس درخت کا ہے۔ واقعی یہ پھل اسی درخت کا ہو سکتا تھا۔ حق تعالی شانہ ہمیں اس خاندان کی برکتوں سے منور فرمائے، آمین۔ بحوالہ فضائل صدقات۔ بے شک اس واقعے کی ایک ایک نصیحت میرے و آپ کے لیے مشل راہ ہے، چنانچہ ان قیمتی نصیحتوں کو ہمیں اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یہاں پر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہیں اپنے مرنے کی کوئی فکر نہیں، اور وہ مال و دولت جمع کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ وہ یہ سوچتے رہتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد میرے بچے کا کیا ہوگا۔ وہ یہ نہیں سوچتے کہ جس نے پیدا کیا ہے اس نے اس کے رزق کا بھی وعدہ کیا ہے، اور وہی جانتا ہے کہ وہ اس کے بچوں کو کیسے سنبھالے گا۔ لیکن یہاں پر گناہ کر کر کے پیسے جمع کیے جاتے ہیں کہ اس کے لیے بہت سارے پیسے بچ جائیں، لیکن مرنے کے بعد وہی بچے ان کی قبر تک پر نہیں جاتے، اور وہ تنہا وہاں پر قبر میں ان سب چیزوں کا حساب دیتا ہے جو اپنے بچوں کے لیے وہ چھوڑ آیا تھا۔ وہ ایک بات ہے نا کہ ایک چودھری صاحب تھے، وہ مرنے لگے تو سارا گاؤں ان کے گھر پہنچ گیا۔ تو جب ان کے گھر پہنچ گئے تو انہوں نے ان کی جائیداد اور وہ سب چیزوں کو دیکھ کر بہت تعریف کی اور کہا، چودھری صاحب آپ نے اپنے بچوں کے لیے بہت بنایا ہے۔ چودھری صاحب یہ جانتے تھے کہ انہوں نے یہ سب مال و دولت کیسے جمع کیا ہے، تو انہوں نے کہا غمگین ہو کر، کیونکہ وہ اس وقت اکیلے تھے اور ان کا کوئی بھی اولاد ان کے پاس نہیں تھی، اور وہ جانتے تھے کہ کسی کو ان کی فکر نہیں ہے، تو انہوں نے آہ بھر کر کہا، میں نے ان کی گٹھریاں بھی باندھ دیں جنہوں نے میرے ساتھ بھی نہیں جانا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے لیے وہ اتنا چھوڑ کر جا رہے ہیں جنہوں نے ان کے ساتھ قبر میں بھی نہیں جانا تھا۔ تو ہمیں قبر کے عذاب سے ڈرنا چاہیے اور اپنے اعمال کو اچھا اور نیک کرنا چاہیے۔ جس اولاد کے لیے ہم یہ سب پیسے جمع کر رہے ہیں، شاید ان کے پاس آپ کی قبر پر بھی جانے کا وقت نہیں ہوگا۔ ہاں، وہ آپ کی قبر کو پکا ضرور کروا دیں گے تاکہ آپ کی قبر کبھی گر نہ سکے۔ اس سے زیادہ آپ کے حصے میں اور کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ تو برائے مہربانی اپنے آخرت کا خیال کیجیے، نیک عمل کیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔